اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ ارشد خان یوسفزئی، اور میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ ڈاکٹر شاہین۔ جی ناظرین، میری طرف سے اور ون پلس کی طرف سے آپ لوگوں کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ جی میری طرف سے بھی میرے تمام دیکھنے والے، تمام چاہنے والوں کو جو پاکستان کے اندر ہیں اور پاکستان سے باہر ہیں، سب کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ اور ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جہاں پہ عید کی خوشیاں آپ مناتے ہیں تو وہاں پہ فلسطین کے مسلمانوں کو بھی یاد رکھنا ہے، کشمیر کے مسلمانوں کو بھی یاد رکھنا ہے، کیونکہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور کوشش کرنی ہے کہ ہمارے آس پاس جو لوگ غریب رہتے ہیں ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جہاں پہ ہم اپنی خوشیاں سمیٹتے ہیں، اپنی خوشیاں منانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ جی بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ خاص طور پہ سفید پوش لوگوں کا ضرور خیال رکھیں اور اپنی عید کی خوشیوں میں ان کو اپنے ساتھ شامل کریں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ کے ناظرین کو ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ پچھلے سال بھی ہم نے ان کے ساتھ عید کا دن گزارا تھا، آج ہمارا فرسٹ ڈے ہے، تو آج بھی ان لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سے خوبصورت مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں۔ جی بالکل، ہمارے خوبصورت لیجنڈس ہمارے ساتھ آج اس پروگرام کے اندر موجود ہیں، اس عید شو کے اندر۔ جی ناظرین، ہمارے جو پہلے مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ بچپن سے ان کے بے شمار میں نے ڈرامے دیکھے، جو بھی کریکٹر کرتے ہیں بخوبی سر انجام دیتے ہیں، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کراچی کا آرٹسٹ ہو، لاہور کا ہو، لیکن آرٹسٹ ہوتا ہے، لیکن ہمارے راول پنڈی اسلام آباد کا آرٹسٹ، کیونکہ ہمارے وہ لیجنڈ اس ٹائم وہ ہمارے لیجنڈ ہے، اور مجھے فخر ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا، بڑی اچھی شخصیت کے مالک ہیں۔ ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم انجم حبیبی صاحب۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر ہے اللہ کا۔ سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک۔ سر آپ کو بھی اور عید جتنے مبارک۔ بھی چاہنے والے دیکھنے والے ہیں ان سب کو بہت بہت عید مبارک۔ اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں اب تشریف لائیں۔ جی بالکل، آپ نے بھی کہا کہ میں بچپن سے ان کے ڈرامے دیکھتا آ رہا ہوں، تو میں یہ کہنا چاہوں گا آپ ماشاءاللہ بچپن میں بھی آپ ہمارے ڈرامے دیکھتے ہیں۔ نہیں، اگر اس حساب سے انجم صاحب دیکھے تو میں آپ سے چھوٹا ہی ہوں، اور گیسٹ ہاؤس سے آپ نے سٹارٹ کیا۔ خیر اس سے آپ کی اس سے پہلے اور اس سے بھی بہت پہلے۔ نہیں، وہ انشاءاللہ تفصیل سے آپ سے بات کریں گے کہ آپ کا سٹارٹ کب ہوا اور کس کس ڈرامے میں آپ نے کام کیا، تو اس سے پہلے ہمارے کچھ اور مہمان ہیں، ان کا تعارف کروانے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ۔ جی ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے ملک کی بہت ہی ایک اچھی پرسنالٹی اور بہت پیاری سنگر نائمہ مشتاق۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک، عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ خیر مبارک، اور آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ تھینک یو ویری مچ۔ نائمہ جی کے بارے میں بتا دوں کہ نائمہ جی ابھی ساؤتھ افریقہ گئی ہوئی تھی، وہاں پہ ان کا ایونٹ تھا، اور پاکستان میں واپس آئی ہیں عید منانے کے لیے۔ تو ہمیں جب پتہ چلا تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے، تو انہیں اپنے پروگرام میں ہم نے بلا لیا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، گپ شپ تو ہوتی رہے گی نائبہ جی سے بھی، انجم صاحب آپ سے بھی۔ ہمارے جو نیکسٹ مہمان ہیں وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بڑے اچھے رائٹر ہیں، بڑے اچھے ڈائریکٹر ہیں۔ اتفاق سے بھی میں نے ان کے ساتھ کام نہیں کیا، لیکن جب بھی ان کے ساتھ میں نے سیٹنگ کی تو بہت کچھ سیکھا ان سے، تو جنہوں نے ریڈیو پہ بہت سارے ٹیلنٹ کو انٹروڈیوس کروایا، تھیٹر ہو، ریڈیو ہو یا ٹی وی ہو، تو ہمارے یہ سینئر ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ نیو ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ میری مراد طاہر صدیقی صاحب۔ السلام علیکم طاہر صدیقی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کو عید مبارک سر۔ جی خیر مبارک، اور میری طرف سے بھی آپ کو، آپ کے چینل کو، اور چینل کے توسط سے پورے پاکستان کو، اور پورے پاکستان کے ہمارے جو بھائی عید منا رہے ہیں، ہماری خوشیوں میں شریک ہیں، ہم بھی ان کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہتے ہیں اور ان کو عید مبارک کہنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ طاہر صاحب آپ کا کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا ہمارے اس پروگرام میں۔ تو انجم صاحب، عید کا دن بھی ہے، عید کے حوالے سے بھی آپ سے گپ شپ کریں گے، پھر آپ کے کیریئر کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو عید کے حوالے سے یہ بتائیں کہ سر، عید کا دن ہر انسان کا ایک شیڈول ہوتا ہے، کوئی انسان، کچھ لوگ سو کے عید گزارتے ہیں، کچھ بچوں کے ساتھ بیزی ہو جاتے ہیں۔ آرٹسٹ کی زندگی ذرا مشکل سی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ریکارڈنگ میں بھی بزی ہوتے ہیں، جیسے آج ہمارے پاس آپ موجود ہیں، نیکسٹ آپ کا پھر کوئی پروگرام ہے، تو آپ عید کو کیسے گزارتے ہیں؟ عید بھی گزارنی ہے گھر والوں کے ساتھ، اپنے کام کو بھی مینیج کرنا ہے، تو یہ آپ کیسے دونوں کام مینیج کرتے ہیں؟ جی بالکل، پہلے سب تو پہلے تو الارم لگتا ہے، اٹھتے ہیں، الارم لگا کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد عید کے کپڑے وپڑوں کی تیاری جو ہوتی ہے، اور اس کے بعد سب سے پہلے جو ہے نا وہ تو عید کی نماز۔ عید کی نماز کے فوراً بعد ہمارا ریڈیو کا پروگرام ہوتا ہے، بات سے بات، طاہر صدیقی صاحب سے لکھتے ہیں، تو اس کا بھی شو تھا، وہاں پہ بھی جانا پڑا، وہ بھی لائیو تھا وہاں سے، اور اس کے علاوہ پھر ایک اور چینل ہے سیٹ چینل، وہاں پہ جانا پڑا، اور اب رات کے ٹائم آپ کے ساتھ آئے ہیں، تو عید کے دن سونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، گھوم گھوم کے وقت پاس کیا ہوتا ہے۔ انجو صاحب، میرا خیال میں آپ سو بھی نہیں سکتے کہ نواسیاں بہت ہیں آپ کی، تو ان کو عیدیاں دیتے تو سارا دن گزر جاتا ہے۔ ایک نواسا ایک پوتی ہے جی میری، بس ماشاء اللہ۔ چلیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، اور سلامت رہے انجو صاحب، خوش رہیں۔
کام کے حوالے سے بھی آپ سے بات ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ نائمہ جی سے آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو. جی میں ان سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ آج کا عید کا دن آپ کا کیسا گزرا؟ بہت اچھا جی. بس بچوں کے ساتھ ایک میں آرٹسٹ ہونے کے علاوہ ہاؤس وائف بھی ہوں, تو بس بچوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. صبح اٹھیں, پہلے ان کے ساتھ لگے رہو, پھر نماز وہاں اس کے لیے جاتے ہیں بڑے, اور پھر سب کچھ. تو اچھا تھا, بہت اچھا لگا ہے. تو آپ نے تو شیر خورما بھی بنایا ہوگا؟ یس, بالکل بنایا تھا. کیونکہ یہ کھانے کی بات ڈاکٹر صاحب بہت کرتی ہیں ماشاءاللہ, یہ کھانا بہت کھاتی ہے. اگر انجو صاحب آپ کو پتا ہو تو نہیں, میں کھانا زیادہ نہیں کھاتی, گوشت زیادہ کھاتی ہوں. جی طاہر صاحب آپ کچھ بتانا چاہیں گے کہ عید کا دن آپ کیسے گزارتے ہیں؟ جی عید کا دن تو ماشاءاللہ جیسے سب گزارتے ہیں ہم بھی ویسے ہی گزارتے ہیں. سب سے پہلے تو عید کی نماز پڑھی, جی گھر آئے, بچوں کو عیدی دی. تو اس کے بعد جیسے آپ یہ پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں, ابھی میں بھی ایسا ہی ایک پروگرام کنڈکٹ کر کے آیا ہوں. جی اور وہ لائیو شو تھا ہمارا عید کے حوالے سے ریڈیو پاکستان کا, جو پورے پاکستان میں جاتا ہے, پاکستان سے باہر بھی جاتا ہے. تو ایسی مصروفیت اس کے بعد آپ کے یہاں آ گئے, یہاں سے پھر کہیں اور جائیں گے, ایک شو اور بھی کرنا ہے. طاہر صاحب میری خوش نصیبی ہے, میرے چینل کی خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسے لینڈڈ آرٹسٹ جو ہے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ ہمارے پروگرام بیسک مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے سینئرز کو بلائیں. جی ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے لیے آپ ہی سب کچھ ہے, ہمارا سرمایہ پاکستان کا. تو ہم خوشی محسوس کرتے ہیں جب ہم آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا گپ شپ کرتے ہیں. آپ کی محبت ہے جی. اور انجم صاحب آپ سے تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا, عید کا دن بھی ہے, عید کے دن کے حوالے سے بات چیت ہوگی, لیکن کچھ آپ کے کام کے حوالے سے بات, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ عید کا دن تو ہم منائیں, لیکن ہمارا جو شعبہ ہے بیسیکلی میں خود بھی آرٹسٹ ہوں, تو میں یہ چاہوں گا کہ کچھ آپ کی باتیں نیو ٹیلنٹ تک پہنچے کام کے ذریعے. تو پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا سٹارٹ کب ہوا تھا شوبز میں؟ جی میں نے 1977 جولائی 1977 میں پہلا ریڈیو کا پلے کیا تھا, ماشاءاللہ, تماشا کہیں جسے, اور اس کے بعد کام سلسلہ چلنا شروع ہو گیا. پھر ریڈیو پاکستان راولپنڈی, ریڈیو پاکستان سے ریڈیو پاکستان اسلام آباد, اور پھر اس کے ریڈیو کے 10 سال بعد پھر ٹیلی ویژن پہ پہلی بار کام کرنے کا موقع ملا. لیکن اس دوران بہت سارے اسٹیج پلیز بھی کیے. تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ تقریباً 47-48 سال ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آدھی عمر ہے میری. جی بالکل. اب پتہ لگا کہ آپ چھوٹے ہیں مجھ سے بہت زیادہ. اچھا انجم صاحب یہ بتائیں کہ جس ٹائم آپ نے کام سٹارٹ کیا, ٹیلی ویژن پی ٹی وی ایک تھا, اب بہت سارے چینل بن چکے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی جو کام تھا اور آج کے کام میں کیا فرق ہے؟ پہلے دیکھیں جی, ایک ٹیلی ویژن ہوتا تھا, ایک چینل چلتا تھا. جب ایک ڈرامہ رات کو چلتا تھا تو صبح آدمی پہچانا جاتا تھا, جان پہچان ہو جاتی تھی. اب یہ صورت حال ہے کہ اس کے وقت جو محنت کی جاتی تھی اسکرپٹ پر, اسکرپٹ دیکھ بار کے دیا جاتا تھا, اس کے اوپر ریہرسلز ہوتی تھیں, پریکٹس ہوتی تھیں, پھر جا کے کہیں ریکارڈنگ ہوتی تھی. اب اس کو اگر ڈیزالو کر کے دیکھیں تو اب آپ لوگوں کو یا ہم لوگوں کو لوگ سیٹ پہ بلا لیتے ہیں, جی 25 تاریخ آپ اپنی بلاگ کر لیں, 25 کو آپ نے آنا ہے اور ہمارا ڈرامہ آپ نے کرنا ہے. تو کوئی اسکرپٹ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. جب جاتے ہیں وہ اسکرپٹ دیتے ہیں, اب اس وقت اسکرپٹ یاد کرنا پڑتا ہے اور وہ پھر پرفارم کرنا پڑتا ہے. جو پہلے سے تیاری ہوئی ہوتی ہے وہ بہرحال تیاری ہوتی ہے. اور تبھی یہی وجہ ہے کہ جو مدر اسٹیشن ہے پاکستان ٹیلی ویژن, اس کے ڈرامے آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. بازار بند ہو جایا کرتے تھے اور لوگ ابھی بھی ان کے پرانے ڈراموں کو یاد رکھتے ہیں اور ابھی بھی اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے. سنجو صاحب میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, عمران اشرف صاحب کا, توقیر ناصر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ان سے ایک سوال ہوا تھا تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی, تو میں اس حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا. توقیر ناصر نے یہ بات کی ہے کہ جی پہلے کے جو آرٹسٹ وہ محنت کرتے تھے, آج کل کے آرٹسٹ محنت کم کرتے, زیادہ وہ پیسوں کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آج دراصل یہ بالکل کسی حد تک ٹھیک بھی ہے, لیکن میں ساتھ اس کو یہ ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پہلے اتنے ایجوکیٹڈ لوگ نہیں تھے. اب جو نئی پود ہے وہ زیادہ ایجوکیٹڈ ہے. اب میڈیا واس اور دوسرے اس طرح کے چینلز بھی وہ آ گئے ہوئے ہیں, مضمون بھی آ گئے ہوئے ہیں, جو لوگ پڑھنے کے بعد پھر اس فیلڈ میں آ رہے ہیں. اور جب اس طرح کچھ نہ کچھ پڑھ کے, کیمرے کا پڑھ کے یا ڈائلاگس کے بارے میں پڑھ کے, تو جب لوگ آتے ہیں تو اس میں یقیناً نکھار پیدا ہوتا ہے. آج کل کے لوگ بہت اچھے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر وہ پرفارم کر پا رہے ہیں لوگ. سر ایک ہماری گڈ لک جو ینگ جنریشن ہے یا جو ہم جیسے نیو آرٹسٹ ہیں, یہ بھی ہے کہ ہمیں آپ جیسے سینئرز کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہمیں سیکھنے کو مل جاتا ہے اور ہم جلدی گرو اپ کر لیتے ہیں. جی بالکل. آج کل آپ کو پتا ہے اکیڈمیز تو یہاں پر ہے کوئی نہیں, کوئی اکا دکا کبھی ہو جاتا ہے, کبھی آرٹ کونسل میں یا PNCA میں کچھ سیکھنے سکھانے کو مل جاتا ہے. لیکن جو ہمارے جونیئر آرٹسٹ جتنے بھی ہیں وہ یقیناً ہم جیسے سینئر آرٹسٹوں کو بیٹھ کے جی بالکل. میں یہ بھی کہنا چاہوں گا نیو ٹیلنٹ, کیونکہ میں خود آپ کے ساتھ نشست کرتا ہوں, طاہر صاحب کے ساتھ بھی میری کافی ملاقاتیں ہوئی ہیں, تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے پاس اکیڈمیاں نہیں ہیں,
تو بیٹھنے سے گفتگو سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. صرف یہ کہ آپ کی آبزرویشن اچھی ہونی چاہیے. انجم صاحب آپ کے بعد طاہر صاحب آپ سے بھی گپ شپ لگاتے ہیں, لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ گفتگو جاری ہے, تھوڑا سا میوزک کا تڑکا بھی ہونے چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس بہت اچھی سنگر ساؤتھ افریقہ سے آئی ہیں اسپیشل. ارے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو ہم چاہیں گے کہ ناظرین کو جو ہم نے بتایا کہ ماشاءاللہ بہت اچھی آواز ہے ان کی, خوبصورت بھی ہیں, اچھی شخصیت کے مالک بھی ہیں, آپ ان کی آواز سنیں گے تو پھر آپ لوگوں نے بتانا ہے یہ کیسی سنگر ہے. تو نائمہ جی اور آپ ہیں. چلے جی مائک نکال لیجیے اور بہت اچھے نائمہ جی, خوبصورت آواز. دیکھیں انجم صاحب, ہمارا پاکستان میں کیسا کیسا ٹیلنٹ موجود ہے. بالکل, لیکن ساؤتھ افریقہ سے ہو گئی ہے. ساؤتھ افریقہ کی جو ٹیم ہے وہ بھی بڑی زبردست ہے کرکٹ کی. میں تو سمجھا شاید ان کی کوئی ممبر آ گئی ہیں, یہ تو گلوکارہ نکلی اچھا, ماشاءاللہ. میں بھی کوشش کروں آج کل سنگنگ کی نا, میں بھی گانا سیکھ رہا ہوں. اچھا اچھا, ہاں بالکل, اکثر آپ کو سنا ہے, ہاں اکثر سنا ہے. تو چلے مزید گفتگو کرتے ہیں. طاہر صاحب آپ سے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا. جی پلیز. عید کے حوالے سے تو گفتگو ہوئی ہماری, تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ اچھے پیغام, اچھے میسج بھی لوگوں تک جائیں کام کے حوالے سے. جی جی. تو طاہر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ رائٹر بھی ہیں, جی, ڈائریکٹر بھی ہیں, ریڈیو بھی کر رہے ہیں آج کل. پہلا سوال یہ ہے کہ جو آرٹسٹ فیلڈ میں آتا ہے, سب سے پہلے اس کے لیے ریڈیو ضروری ہے, تھیٹر ضروری ہے, یا ٹیلی ویژن ضروری ہے؟ دیکھیں جی, چیزیں تو ساری ضروری ہیں, لیکن ریڈیو ایک ایسا میڈیم ہے, اس کو کہتے ہیں مدر آف آل میڈیمز. ٹھیک. اس سے آپ کو آپ کی آواز کا اتار چڑھاؤ, آپ کا لب و لہجہ اور ڈائلاگس کے اوپر جو ہے نا آپ کو عبور حاصل ہو جاتا ہے. تھیٹر کی جہاں تک بات ہے تو آپ کا کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے, اور ٹیلی ویژن تو ہے ہی آپ کو آگے لے کے جانے کے لیے. اچھا طاہر صاحب, یہ کیا سمجھتا ہے جس ٹائم پہ آپ نے کام کیا, آپ نے بے شمار ڈراموں میں کام کیا, لکھا بھی آپ نے, جی جی, تو جس ٹائم پی ٹی وی تھا اس ٹائم کے رائٹر میں اور آج کل کے رائٹر میں کیا فرق ہے؟ کہ جو رائٹر آج کل, یا رائٹر مضبوط نہیں رہا, یا آرٹسٹ اتنے اچھے پرفارمر نہیں, یا اس ٹائم کے رائٹر بہت اچھے تھے, یا آرٹسٹ اس ٹائم کے بہت اچھے تھے؟ ہاں, یہ بہت ہی اہم سوال ہے. ایک بات میں آپ کو ایڈ کر دوں, شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں اس بات کا, اور خاص طور پہ ہمارے پنڈی کے لوگوں کو نہیں پتہ. پنڈی اسلام آباد کے لیے ایک اعزاز ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں. جی جی. وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو سب سے پہلی سیریل تھی, ایور فرسٹ پی ٹی وی سیریل ان پرائیویٹ سیکٹر, وہ یہاں سے سٹارٹ ہوئی, ہم نے سٹارٹ کی. اس کے لیے تو کلیپ ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب, یہ تو واقعی اعزاز کی بات ہے. ہاں جی, یہ دیٹ واز 1989. اس وقت ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں سیریل کیا تھا نشیب, اس کو لکھا تھا احمد داؤد صاحب نے, اور پروڈیوس کیا تھا ہمارے دوست تھے مغل جیولرز کے مالک منور مغل صاحب. پی ٹی وی سے آن ایئر گیا. اس کے بعد یہ سارا کام گیا کراچی میں. کراچی والوں نے ہمارے بعد سٹارٹ کیا, اور چونکہ وہ ہب ہے بزنس کا, اس لیے کراچی سے بہت سارا کام ہو رہا ہے. آپ نے بات کی تھی کہ اس وقت کے رائٹرز میں اور آج کے رائٹر میں کیا فرق ہے. اس وقت جب ہم کام کرتے تھے, ایک تو واقعی لکھا بہت اچھا ہوتا تھا, دوسرا وہ ہم جاب سمجھ کے کرتے تھے. یہی بات. آج کا جو ڈرامہ ہے یہ لیبر ہو گیا ہے, مزدوری کی طرح کام کر رہے ہیں آج کل. جی, یہ بات اس سے میں آپ ایگری کروں گی, یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی, یہی بات انجم صاحب نے بھی کی, جو بات آپ کر رہے ہیں. آج کل جو آپ دیکھیں بہت سارے چینلز ہیں, آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے, آپ چینل چینج کرتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس چینل کا ڈرامہ تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. جی جی. وہ اس لیے کہ سارے اسکرپٹ کاپی پیسٹ ہو رہے ہیں آج کل. بالکل. اس دور کے طاہر صاحب جہاں تک مجھے یاد ہے, میں نے بچپن سے ڈرامے دیکھے ہیں, اس میں تنہائیاں تھا, سورج کے ساتھ ساتھ, جنگل, جانگلوز, وارث. کہ یہ ایسے ڈرامے کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو دیکھنے کا مزہ آتا ہے, آپ کو سیکھنے کا بھی بہت کچھ ملتا ہے وہاں سے. جی جی, ایسے ہی. میں تو دیکھا کہ آج کل ایک ٹرینڈ چل گیا ہے, اگر وہ 2 بیویوں والا سین ہے تو ہر چینل پہ وہی چیز چل رہی ہوتی ہے. بس وہ ایک انہوں نے مثلث بنائی ہوتی ہے, ایک لڑکی, 2 لڑکیاں, 2 لڑکے, 1 لڑکی. یہی بات ہے. اچھا, ایک اور امپورٹنٹ سوال ہے انجم صاحب, آپ سے بھی سوال کروں گا, طاہر صاحب آپ سے بھی, کہ دیکھیں ہمارے راولپنڈی اسلام آباد کے بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں. کراچی والی مانتے ہیں, لاہور والی مانتے ہیں, یہاں سے بھی بہت سارے آرٹسٹ جنہوں نے ہجرت کی, لاہور چلے گئے, کراچی چلے گئے, لیکن وہاں سے جب ٹیمیں آتی ہیں, ہمارے آرٹسٹ اچھے پرفارمر ہیں, اس کے باوجود ہمارے آرٹسٹوں کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے. ہاں, ڈی گریڈ کیا نہیں جاتا, ڈی گریڈ ہم لوگ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے کہ
آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو رول آپ کو دے رہے ہیں وہ آپ کے کرنے کا ہے یا نہیں. اکثر ہوتا ہے ایسے ہے کہ کراچی کا آرٹسٹ ہمیشہ بک ہوتا ہے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے تھرو, ٹھیک ہے, اور لیڈ رول میجر سپورٹ سارے ان کے پاس ہوتے ہیں. جو بچ جاتا ہے سپورٹنگ وہ یہاں کے آرٹسٹوں کے لیے انہوں نے ہم نے رکھا. دیکھے سر, میں اس کی بات ہے کہ انجم صاحب نے بے شمار کام کیا, آپ نے کام کیا, ہم بھی کام کر رہے ہیں, میں نے بڑے اچھے سیریل میں اچھے رول کیے, لیکن اس کے باوجود نیکسٹ جب ڈرامہ آتا ہے پھر وہ ہمیں سپورٹنگ پہ لے آتے ہیں. جب وہ ڈائریکٹر کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یار آرٹسٹ اچھا ہے, میں اپنی بات کروں, کچھ اور بھی میرے ساتھ کے آرٹسٹ ہیں, تو ان کو اس جگہ پہ کیوں لے کے آتے ہیں, کیا وجہ, جبکہ وہ تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں سیٹ پہ. اصل میں لیک آف ایجوکیشن بھی ہے یہاں. ہمارا آرٹسٹ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے, اور یہ جو ہمارے یہاں پنڈی اسلام آباد میں یہ چھوٹے موٹے جو کوآرڈینیٹر بنے ہوئے ہیں, جی بالکل, یہ ہمارے آرٹسٹوں کو بڑا ڈیگریڈ کر دیتے ہیں. یہ بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کوشش, میں تو آپ کو نصیحت کروں گا, کوشش کریں ان کوآرڈینیٹرز کے تھرو آپ جائیں نا. بالکل, ان کے خلاف میں تو انجم صاحب کو میں نے کہا بھی تھا کہ ان کے خلاف ایکشن بھی ہونا چاہیے, جی پروڈکشن کے خلاف بھی ہونا چاہیے. جہاں تک ہماری ذات کا تعلق ہے تو الحمدللہ میں نے ریڈیو پہ بھی بڑا کام کیا. میں نے جیسے یہ میڈم ابھی ساؤتھ افریقہ سے آئی ہیں, گئی بھی تھی یا آئی ہیں ساری؟ یہ گئی پہلے تھی, گئی اب تھی تو پھر یہاں سے واپس گئی آئی نا. یہاں سے گئی. پہلے بندہ جاتا ہے پھر واپس آتا ہے. اچھا, ہمارے نالج میں آپ نے اضافہ کیا, میں بھی لے کے جاتا تھا یہاں سے. میں اپنے میوزک پروجیکٹ کے لیے وہاں پہ گئی تھی, تو جب سب کام ختم ہو گیا تو پھر نہیں, اس دفعہ اگر آپ گئی تو پھر مجھے بھی ساتھ لے کے جائے, کیونکہ میں بھی سنگنگ کی کوشش کر رہا ہوں ساتھ گانے کی. ضرور. میرا خیال سب سے پہلا ٹرپ یہاں سے میں ہی لے کے گیا تھا امریکہ 99 میں. یہاں سے ٹیم لے کے گیا, پھر میں انگلینڈ گیا, پھر یہ جو چھوٹے موٹے پیٹرول پمپ ملک ہیں دبئی شبئی ہیں, یہاں بھی ہم کافی دفعہ گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ ہر ٹریک پہ کام کیا ہے, لیکن بات آپ نے کراچی والوں کی تھی, تو یہ لوگ جو ہمارے بھی یہاں کے ڈائریکٹرز ہیں, وہاں کے ڈائریکٹر, وہ ان لوگوں سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہیں. تو میں نے تو ہمیشہ دیکھا ہے کہ جو رائل پنڈی اسلام آباد کا آرٹسٹ ہے یہ زیادہ محنتی ہے اور اچھا پروف کرتا ہے, اچھا کام کرتا جی ہے, بالکل, لیکن اس کو وہ صلہ نہیں ملتا, اس طرح کا وہ ٹریک ان کو دیتے نہیں ہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں. جی جی بالکل. حالانکہ دیکھا جائے تو ہمارے جویشی سے بھی یہاں راولپنڈی سے گئے ہوئے ہیں, بہت سارے آرٹسٹ ہیں, بہت سارے نثار قادری صاحب تھے, انہوں نے پورے پاکستان میں کام کیا. افتخار ٹھاکر کو ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا یہاں سے. اچھا اچھا, ہاں جی, وہ آج ماشاءاللہ وہ تو میرے پاس رہتا رہا ہے جی, بڑا اچھا ہمارا ساتھی ہے. اچھا سر, میں آپ سے ایک سوال کروں گی, آپ چونکہ رائٹر بھی ہیں, تو کب سے آپ نے لکھنا سٹارٹ کیا, کب سے کس ایج سے, مطلب آپ نے کیسے آپ کا یہ شوق تھا, کیا تھا؟ السلام علیکم, اختر دے مبارک شاہ. جی کیا آپ ہوگا, یہ کیا ہوگا بھائی, کون صاحب ہیں آپ؟ ہم گلخان ہیں. نہیں, گلخان تو ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں پہ عید کا پروگرام ہم کر رہے ہیں, تو آپ کیا ہے؟ وہ ہم کو پتہ چلے نا, تو بڑا بڑا لوگ ہے, بھی صاحب ہے, نعیم مشتاق سنگر ہے, طاہر صدیقی صاحب ہے, تو ہم نے کام بھی ملاقات کرے گا. آپ کو کیسے پتہ چلا, آپ نے ڈرون چھوڑا ہوا اوپر؟ ہم نے ڈور نہیں چھوڑا ہے, ہم کو اپنا چینل کا سارا پتہ ہے, کون آ رہے کون جا رہے. ہاں, چینل کا چینل نہیں بھائی جان, چینل ہے ہمارا ون پلس ٹی وی چینل. ہاف سیٹ چائے لے آؤ چینل پہ, چینل کے پہ. وہ ہم چائے لانے والا نہیں ہے بھائی جان, ہم اس چینل کا مالک ہے. وہ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ چائے لانے والا نہیں, وہ چائے ڈالنے والا ہے. اچھا, ہم آپ کو چائے ڈالنے والا لگتا ہے, ہمارا پرسنالٹی نہیں ہے, یہ دیکھو. تو نسوار بھی ڈالتا ہے نا یہ, آپ کی پرسنالٹی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, بس آپ گلے کوس لگوا لیں تھوڑے سے تو آپ مزید بہتر ہو یہ جائیں. دیکھو ہمارا بیستہ کر رہے ہیں. اچھا, بڑا بڑا لوگ بیٹا ہمارا بیستہ نہیں کرو. نہیں, بیزتی تو نہیں کر رہے, دیکھیں ہم اچھی گفتگو کر رہے ہیں, اتنے اچھے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ نے ایک دم آ کے نا ہلا گلا ڈال دیا نا. ہم کو شمع کر دو, سوری ہم معافی مانگتے ہیں. سوئی, یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تمہارے والا وہ انگلش میں نہیں بولتا ہے, سوری. سوری. ہاں, سوری. چلے آپ بھی اگر ہم سوری کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہے سر. چلے آپ لوگ گپ شپ کریں, ہم آپ کے لیے کوئی میٹھا شیٹا بھیجیں. وہ بس آپ کو کہنا چائے لاؤ نا, چائے. چائے لے آؤ. ہم ٹھیک ہے, ہم آپ کے لیے چائے بیچتے ہیں. ٹھیک جو آپ کا کام ہے بیچتے ہیں. جانے والے کام کرنا, واپس مت آنا. یہ آپ نے دروازے بند نہیں کیے ہوئے تھے؟ بس یہ میرے خیال میں آپ کے فین ہیں, تو ان کو پتہ چلا ہوگا کہ انجم صاحب آئے. چلے مانو وہ ایڈٹ کر دیجیے گا بیچ میں. جی سلسلہ شروع کرتے ہیں, دوبارہ بولیں. طاہر صاحب ہیں, تو میرے انجم گفتگو صاحب کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. میں نے کچھ سوال طاہر صاحب سے کیا تھا. جی جی, وہ میں بتاتا ہوں جناب. یہ 2004 کی بات ہے, ریڈیو پہ ایک پروگرام انہوں نے سٹارٹ کرنا تھا, مسٹر اینڈ مسز. تو مجھے بلایا گیا کہ آپ یہ پروگرام کریں اور لکھیں بھی آپ. میں نے کہا میں نے تو ایسا کبھی لکھا نہیں.
उन्होंने कहा जी शुरू तो करें। फिर शुरू किया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह वो चला कोई तकरीबन 2 साल, मिस्टर एंड मिसेस लाइव था। और उसके बाद फिर बात से बात एक सिलसिला शुरू किया, ये 2015 में स्टार्ट किया था और आज 2025 जा रहा है, माशाल्लाह अभी तक जारी है। 388 एपिसोड्स हो गए। वो तो एपिसोड ताहिर साहब आपने बताया मिस्टर एंड मिसेस, वो एपिसोड तो आपके अच्छे चल रहे हैं, लेकिन आज आजकल का जो आपका जो मिशन मिसेस का सिलसिला चल रहा है वो कैसा चल रहा है वो बता रहे हैं। आजकल मिस्टर तो मैं अकेला ही हूँ और इत्तेफाक से मिसेस भी अकेली है। चलिए थैंक यू ताहिर साहब, वक्त बहुत कम है, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ गपशप कर रहे थे और कोशिश यही थी कि आपके साथ गपशप करते, लेकिन इसके बाद भी हमने कुछ हमारे और प्रोग्राम लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। छोटा सा मुख्तसर सा मैसेज को देना चाहें शॉर्ट टाइम में सर। जी मैसेज तो बड़े लोग देते हैं, हम तो बस आप जैसे ये कहें कि हमारा मैसेज कहाँ तक जाएगा, ये है कि ईद की खुशियों में आप देखिए आपके आसपास नादार लोग होंगे, यतीम मसाकीन, आप ईद की खुशियों में उनको भी शरीक करें और कोशिश करें कि ज़िंदगी में हमेशा सच बोलें। बिल्कुल नाइमा जी आप। माशा जी मेरी तरफ से तो पहले तो सबको जो देख रहे हैं हमें उन सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हों। जैसा कि इन्होंने बोला कि हम अपने आसपास देखना बहुत ज़रूरी है। जो इंसान इस काबिल नहीं है, जो इस लायक नहीं है, हमें उनकी हेल्प करना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात की आपने अंजुम साहब। अच्छा, आप कुछ एक कहना? छोटा सा मैं क्वेश्चन मैडम से करना चाहूँगी कि सिंगिंग के हवाले से क्या मैसेज देना चाह रही हैं न्यू आने वाले लोगों को? न्यू आने वाले लोगों को आजकल तो देखें, आजकल तो हर बंदा ही सिंगर है जी बगैर सीखे हुए। इसी वाले से कह तो रही मैं हूँ कि ये हमको चाहूँगी सीख कर आना चाहिए जी या ऐसे आना सीख के चाहिए? ही आना चाहिए, क्योंकि बेसिक बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल अगर आपको सिंगर बनना है तो पहले आप उसकी थ्योरी सीखो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको वो बेसिक नहीं आएगा तो आप कैसे गाओगे, कैसे अपने म्यूजिशियन को बताओगे हमारा स्केल क्या है। यही ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू वेरी मच नाइमा जी आपका। अंजुम साहब आप कोई जो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस फील्ड में आने के लिए बेशक आप बहुत ही फनकार हैं, मैं आप तारीफ़ करता हूँ आपकी, बहुत अच्छे अच्छे टिकटॉक पे लोग आए हुए हैं जो काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं काम, लेकिन उसमें निखार पैदा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल कीजिए और इसका नॉलेज लेके फिर इस फील्ड की तरफ आएँ, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। बिल्कुल बहुत शुक्रिया अंजुम Education साहब must आपका, है। बड़ी खूबसूरत बात की नामा जी आपका और ताहिर सिद्दीकी साहब आपका, अपने कीमती वक्त निकाला, हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है नाज़रीन। सेकंड डे ईद के दिन आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नए दोस्तों के साथ, नए सितारों के साथ, और उस वक्त के लिए हम इजाज़त चाहेंगे। जी उस वक्त के लिए हमें इजाज़त दें अरशद खान साहब को, डॉक्टर शाहीन को। और एक बात जो मैं ख़ास तौर पे कहना चाह रही हूँ कि आपने हमारे चैनल को 1+ को सब्सक्राइब लाजमी करना है, लाइक लाजमी करना और बेल का आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि हमारा आने वाला जो भी प्रोग्राम होगा वो आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तो इसलिए हम जाने से पहले एक बार फिर दिल की गहराइयों से अपने तमाम हम वतनों को और वतन से जो बाई लोग हैं उन सबको ईद मुबारक। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।